علیکم، کیسے میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ سب ہوں گے بالکل خیریت کے ساتھ. تو جی میں آ چکی ہوں نئی قسط لے کر. امید کروں گی کہ یہ قسط آپ لوگوں کو اچھی لگے. خیر جیسے بھی لگے آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے. جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اب دیکھ لیں پھر اگر میں نے کل ایپیسوڈ نہیں دی تو آج دی ہے، اور لانگ دی ہے. ٹھیک ہے، 121 پیجز ہیں. آئی ہوپ کہ اب کوئی گلا بنتا تو نہیں ہے ویسے لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اگر ہوا بھی تو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بھائی انٹرو ہم نے شارٹ رکھنا ہے کیونکہ ایک ہمارے ریڈر کو انٹرو شارٹ چاہیے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ انٹرو شارٹ ہی رکھے، 1 منٹ سے اوپر نہ جائے. اس لیے 1 منٹ کے اندر جتنی بھی میں نے اپنی درخواست ہوتی ہے وہ آپ سے کر دینی ہوتی ہے. تو جناب جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار لازمی کیا کریں. اس ناول کو، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کیا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی، سو لیٹس گو. اب ہم اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں. ہر ستم بے مثال قسط نمبر 59. افریدی ولا کی اونچی اونچی کھڑکیوں پر نصب سرد روشنیاں رات کی اس وقت قدرے حیرت سے افریدی ولا کے مرکزی کھلے دروازے سے اندر جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی، جہاں التمش افریدی اور آلیانہ کی ہسپتال سے واپسی ہو چکی تھی. اور ان دونوں کی ہسپتال سے واپسی افریدی اس کے لیے بے حد خوشیاں لے کر لوٹی تھی. زمینہ خاتون نے جس طرح صدقے کے بکرے اور گھر کے ملازمین نے کھلے دل اور کھلے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا تھا، وہ ان کی دلی خوشی کو عیاں کرنے کے لیے بلا شبہ کافی تھا. فریحہ بیگم بھی آلیانہ کے صدقے واری جا رہی تھی، جو چپ چاپ سی بے تاثر چہرہ لیے سب کے درمیان بیٹھی تھی. گلابی رنگ کے سوٹ میں اس کی رنگتی کملاہٹ قدرے چھپ سی گئی تھی. ہاں البتہ بال پہلے کی نسبت جوڑے میں بندھے تھے. باقی سب بھی ان دونوں کے لیے مختلف احساسات سے دوچار تھے. کسی کو لگ رہا تھا یہ بچہ ان دونوں کے درمیان موجود کشیدگی کو کم کرنے کا باعث بنے گا، کسی کو لگ رہا تھا یہ صحیح وقت نہیں. لیکن آئلہ کے خیالات ان سب سے مختلف تھے. ایسا نہیں تھا کہ اسے آلیانہ اور التمش افریدی کی اس خوشی سے خوشی نہیں تھی. بات صرف اتنی تھی کہ اس خبر نے اسے عاملہ افریدی سے مزید نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا، جو کہ بے حد سنجیدہ سا چپ چاپ سب مرد حضرات کے بیچ بیٹھا تھا. اس نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی. وہ جو بے خیالی میں بھی اس کی جانب متوجہ رہتا تھا، حال اس نے آئلہ کو دیکھا تک نہیں تھا. ایسی بے رخی تو آئلین اور زاویان کے تعلق کی وجہ سے بھی ان دونوں کے درمیان نہیں آئی تھی، جس پر آئلہ کے دل میں تکلیف کی شدید لہر اٹھی تھی. وہ کتنا دور آ کھڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے، ایک صرف اس وجہ سے. ٹھیک ہے، اولاد انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، ہاں، مگر صرف اچھی اور نیک اولاد اور نیک بیوی. کیا وہ اپنی ساری جوانی ایک مرد پر بار دینے کے بعد اگر مرد کو اولاد کا تحفہ نہ دے سکے تو کیا ان دونوں کے درمیان یوں ہی خلا آ جاتا ہے جس طرح ان دونوں کے درمیان آ چکا تھا؟ ہر چاہل زندگی کا حصہ بن جائے یہ لازم بھی تو نہیں ہوتا. کمپرومائز کے سارے اسباق صرف لڑکیوں کو کیوں گھٹی میں دے کر پالا جاتا ہے؟ کیا اگر بیوی اولاد نہیں چاہتی تو شوہر اس بات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا؟ محض کچھ عرصے کے لیے. ہمارا معاشرہ بیوی کے حقوق کو لے کر اتنا تنگ نظر کیوں ہے؟ بیوی کیوں شوہر کو خوش کرنے کے لیے سارے دکھ خود پر جھیلے؟ شوہر کیوں اپنی خواہشات کا گلا نہیں کھول سکتا؟ یہ ساری باتیں وہ سوچ رہی تھی. لو میرا بیٹا، تم جوس پیو اور جو دل کرے وہ مجھے کہنا، میں خود اپنے ہاتھ سے بنا کر دوں گی اپنی بیٹی کو. اس کی سوچوں میں حلل فریحہ بیگم کی آواز نے ڈالا تھا، جو کہ اس وقت مکمل طور پر اپنی بہو کی جانب متوجہ تھی، جنہیں تو پہلے ہی یہ معصوم سی لڑکی بہت عزیز تھی، پھر اپنے بیٹے کی پہنچائی گئی تکلیفوں کا ازالہ کرنے میں بھی وہ ہلکان رہتی تھی. مگر اب تو خیر سے وہ ان کی اولاد کو پیدا کرنے جا رہی تھی. ان کا یوں ہواؤں میں اڑنا بنتا بھی تھا. لو بھلا بھابھی، روز جانے کتنی ہی لڑکیاں اولاد پیدا کرتی ہیں. نہیں، اس میں اتنا کوئی احسان تو یہ لڑکی ہم پر کر نہیں رہی، جو آپ سب یوں اس کے صدقے واری جا رہی ہیں. سمینہ بیگم سے جب مزید آلیانہ کی آؤ بھگت برداشت نہ ہو سکی تو بول اٹھی، جبکہ ان کے انداز پر سب مردوں کے درمیان بیٹھا التمش افریدی پہلو بدل کر رہ گیا تھا، جس کے دھیان کے تمام سرے اس وقت آلیانہ کے گرد بندھے تھے، جس کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا. اسے جانے اس قدر بے حس تبصرے پر کوئی فرق واقعی نہیں پڑا تھا، یا پھر اسے اپنے جذبات پر کمال گرفت تھی. جو بھی تھا، مگر کسی کو کوئی بھی تاثر اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا.
سمینہ بیگم کی بات پر جہاں سب خواتین ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگی تھیں، التمش افریدی سرخ چہرہ لیے کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر زاویان افریدی نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ نیلی سبز آنکھیں آپس میں ملی تھیں، جہاں ایک وجود کی نیلی آنکھوں میں آگ تھی تو وہیں دوسرا سبز آنکھوں والا اسے تسلی دے رہا تھا۔ مت بول کچھ، بات بڑھے گی، بھابھی کو آرام کرنے کے بہانے روم میں لے کر جاؤ، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ وہ اسے بڑے بھائیوں کی طرح مشورہ دیتا کافی پیارا لگا تھا۔ جواباً وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنی ماں سے مخاطب ہوا، اماں پلیز الیانا کو روم میں بھجوا دیں، ڈاکٹر نے اسے آرام کی تاکید کی تھی۔ التمش بولا تو سب کو اس کی بات مناسب لگی تھی۔ ویسے بھی سمینہ بیگم اس وقت فل فارم میں تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ الیانا کو ان کی بھڑاس کے شعلوں سے دور ہی رکھا جاتا۔ ہاں بیٹا آؤ، میں دادی کے ساتھ رکنا چاہتی ہوں۔ ابھی فریحہ بیگم کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ الیانا بول اٹھی۔ سب سمجھ گئے تھے کہ وہ التمش افریدی کی موجودگی کی وجہ سے اس روم میں نہیں رکنا چاہتی۔ سب نے ہی آپس میں بولتی نظروں کا خاموشی سے تبادلہ کیا تھا۔ فریحہ بیگم کا دل بھی دکھا تھا۔ کتنے دنوں بعد ان کا بیٹا واپس گھر 2 دن رہنے آیا تھا۔ ایسے میں الیانا اپنا روم چھوڑ کر کسی اور روم میں رہنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ ہر ماں کی طرح اپنی اولاد کا سوچ کر انہیں برا لگا تھا، لگنا بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہیں۔ ظالم اگر اپنی اولاد ہو تب بھی ماں باپ کو مظلوم کا ہی ساتھ دینا چاہیے، جیسے فریحہ بیگم کر رہی تھی، جیسے سلیمان افریدی کر رہے تھے۔ دوسری جانب الیانا کی بات پر التمش افریدی کے جبڑے بھنج گئے تھے۔ کیوں؟ تم وہاں کیوں نہیں رہو گی؟ اس نے قدر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے وہ اس کے روم میں رہ رہی تھی تو اب کیا مسئلہ درپیش ہوا تھا اسے؟ التمش افریدی کی یوں سوال کرنے پر سب کی توجہ اب الیانا کی جانب تھی۔ مجھے تمہاری موجودگی سے گھٹن ہوتی ہے، اپنی بے بسی یاد آتی ہے، اس لیے اگر نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد کو کچھ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم مجھے اپنی شکل کم سے کم دکھاؤ۔ جواب تھا یا پھر کھولتا ابلتا تیزاب جو الیانا نے التمش کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ پورے خاندان کے سامنے یہ لڑکی اس کی عزت کے پڑھچے اڑا چکی تھی۔ التمش افریدی کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ جبڑوں کو اس قدر زور سے بھینچ رکھا تھا کہ اس کے دانتوں کی کچکچاہٹ واضح سنائی دی تھی۔ اتنا ہی بولو جتنا بعد میں برداشت کر سکو۔ فریحہ، بہو کو بیبی کے روم میں لے جاؤ۔ سلیمان افریدی کے حکم پر سب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا، جن کی تنبیہی نظریں التمش افریدی پر تھیں۔ لیکن بابا، چپ کر کے بیٹھے رہو تم، یہ سب تمہارا اپنا ہی کیا کرایا ہے۔ التمش افریدی نے اختلاف کرنا چاہا، مگر وہاں اس کی سن کون رہا تھا؟ وہ شاید بدلے کے طور پر آئی پہلی لڑکی تھی جو کہ سارے خاندان سے اپنے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ واہ بیٹا، تمہاری دال تو یہاں نہیں گلنے والی۔ التمش افریدی کی ایک طرف اگر زاویان افریدی بیٹھا تھا تو دوسری جانب الہان تھا، جسے خوب مزہ آ رہا تھا اپنے دوست کی حالت پر۔ پکو مت۔ جواباً التمش افریدی نے اسے سخت نظروں سے گھورتے شٹ اپ کال دی تھی۔ مس سارا، پلیز چائے کا کپ مجھے بھی پاس کر دیں۔ بنا التمش کے گھوریوں کا اثر لیے وہ وہاں چائے لاتی زارا سے مخاطب ہوا تھا، جس کی شامت اس کی آج ماں کی وجہ سے آ چکی تھی۔ ڈنر میں سب خواتین کی مدد کروانے کے بعد سب کے لیے چائے بنانے کا آرڈر بھی سمینہ بیگم نے ہی دیا تھا، اور پھر وہ جو پہلے ہی جلی بھونی بیٹھی تھی الہان کی اس دکھاوے کی عزت پر اس کا دل چاہا ساری ٹرے اس کے اوپر ہی الٹ دے۔ کیوں؟ میں تمہاری نوکر لگی ہوئی ہوں؟ اس نے تڑک کر بولا تو آواز خود بخود ہی خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ سب کی توجہ الیانا اور التمش والے قصے سے ہٹ کر اب زارا پر شفٹ ہو چکی تھی۔ الہان کا چہرہ اس قدر عزت پر جہاں سرخ پڑا تھا باقی سب نے خاصی ناگواری سے زارا کو دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک چائے کا کپ مانگ رہا ہے نا بچہ، پکڑا دو اسے۔ سمینہ بیگم نے پہلو بدل کر زارا کو وارن کرتے نظروں سے گھورتے تنبیہ کی تھی۔ وہ جتنا اس لڑکی کی اچھی امیج بنانا چاہتی تھی، ان کی اولاد اتنے ہی کام بگاڑ رہی تھی۔ ایک تو پہلے التمش افریدی کے باپ بننے کی خبر ان کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا تھا، مزید اب اپنی اولاد کی حرکتیں انہیں غصہ دلا رہی تھیں۔ دوسری جانب اپنی ماں کی ڈانٹ پر شدید ناپسندیدگی کے باوجود بھی زارا کو چائے کا کپ الہان کو دینا ہی پڑا۔ تمہیں لگتا ہے پیار اور عزت کی زبان کم سمجھ آتی ہے؟ زارا سے چائے کا کپ لیتے الہان نے چبا چبا کر قدرے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ اہانت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ زارا نے قدرے چونک کر اس کا یہ انداز ملاحظہ کیا تھا، جو کہ پھر سے شاملی ٹون میں آ چکا تھا۔
ड्रामे बाज इंसान, जब इज्जत दे नहीं सकते तो ये मिस कदम छल्ला इसके नाम के साथ नाम लगा कर क्यों इसके साथ नस्लों पर एहसान किया था। ज़्यादा मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी का भी ध्यान की जालिम नहीं था, इसलिए ज़ारा ने भी उतने ही खोलते लहजे में बोलते हिसाब बराबर किया। उसे चाय पकड़ाने के बाद वो पीछे हट गए तो लहान का करारा सा जवाब उसके मुंह में ही रह गया था। अभी ज़ारा पीछे हटी ही थी कि अल्तमश अफरीदी भी तन तन करता उठा था, क्योंकि फैसला हो चुका था। जब वो दोनों आपस में उलझ रहे थे, ज़मीना खातून ने जाने अल्तमश अफरीदी को क्या कह कर कन्विंस किया था, मगर फैसला हो चुका था कि अल्तमश अफरीदी की यहाँ मौजूदगी तक आलियाना ज़मीना खातून के साथ ही रहेगी। अब किसका ये फैसला कितना सही लगा था कितना गलत, ये तो बात की बात थी, मगर एक बात तो तय थी कि आलियाना के अंदर तक सुकून उतर गया था। वो इस शख्स से जितना दूर रहेगी उतना बेहतर महसूस करेगी, और इस वक्त वो सिर्फ बेहतर महसूस करना चाहती थी। सुकून नसीब होता है या नहीं, मगर यूं अल्तमश अफरीदी से छोटी छोटी फतूहात से उसे मुतमईन ज़रूर कर देती थी। अब ये दिल और दिमाग को ज़रा करार आया तो मीठी नींद भी आने लगी थी। अब ये दिल और दिमाग को ज़रा करार आया तो मीठी नींद भी आने लगी थी। गहरी सांस भरते उसके चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान फैला था। अपनी ही सोचों में उलझी वो इस बात से अनजान थी कि कोई बहुत बारीक बीनी से इसका जायज़ा ले रहा था, और वो कोई और नहीं ज़मीना खातून खुद थी। वो लियाना की सादगी खूब समझ रही थी। वो बीबी, मुझे एक बात करनी थी आप सबसे। अब चूँकि खैर से अल्तमश बाप भी बनने वाला है तो हमें मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। सुलेमान अफरीदी की बात पर अपने रूम में जाते अल्तमश अफरीदी के कदम थमे थे। क्या बात है, खुलकर सारी बात करो। ज़मीना खातून समेत किसी को भी शायद सुलेमान अफरीदी की इस तमहीद की कुछ खास समझ नहीं आई थी। मेरा मतलब है कि हमें अल्तमश के वलीमे की रस्म कर देनी चाहिए। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ये बच्ची हमारी इज्जत है। अल्तमश अफरीदी के चेहरे पर इस्तेज़ाई का तासुर उभरा था, जबकि अलियाना का तो मुंह खुला का खुला रह गया। एक वक्त था जब वो खुद भी यही चाहती थी कि सारी दुनिया जाने कि वो अल्तमश अफरीदी के निकाह में है, ताकि लोग उसके किरदार पर सवाल ना उठा सकें। मगर हालात ने जिस तरह पलटा खाया था वो हैरान कुन थी। अब सारी दुनिया इन दोनों के निकाह के बारे में जानने के बावजूद भी इसके किरदार पर वार करने से बाज नहीं आई थी। और ये तो दुनिया का असूल है, जुल्म सिर्फ कमज़ोर हिस्से में ही आएगा। देख लें चचा जान, कहीं आपकी बहू को कोई एतराज़ ना हो। अल्तमश अफरीदी ने इस बात को खूब लुत्फ़ लिया था, इसलिए ज़मीना खातून के कुछ भी कहने से पहले वो बोल पड़ा। आलियाना का जी चाहे शख्स के सर में सामने पड़ी ट्रे दे मारे, जो उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। नहीं, अभी नहीं, मुझे पहले आलियाना के भाई से बात कर लेने दो, क्योंकि उसकी मौजूदगी के बिना अब कोई फैसला नहीं होगा। ज़मीना खातून केटल फैसले पर अल्तमश अफरीदी और जावियान दोनों ने चौंक कर उन्हें देखा था। फहमान वहीद बंगिश के अफरीदी फैमिली में वापसी किसी के लिए भी खुशगवार नहीं थी। इर्तिज़ा अफरीदी ने तो अभी से ही बुरा तरीन मुँह बनाया था। उसका हलक तक इस जिक्र पर कड़वा हो गया था, जबकि सबसे बेनियाज आलियाना को अब अपने भाई से कोई अच्छी क्या कोई उम्मीद थी ही नहीं। जब उसके पास अपनी बहन को, चाहे वो सुतेली ही थी, एक कॉल तक करने की फुर्सत नहीं, तो इसके लिए भी अब वो शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो सारे जुल्म अपनी जान पर झेल चुकी थी। अब फहमान वहीद अपनी अहमियत खो चुका था। अब अलियाना वहीद को इसकी फुर्सतों की ज़रूरत नहीं रही थी। चलो खैर, उठो सब, रात काफ़ी हो गई है, अपने अपने रूम्स में जाकर आराम करो। ज़मीना खातून खुद भी उठते इन सबको महफिल बर्खास्त करने का हुक्म दे चुकी थी, जो कि तकरीबन सब ही चाय कॉफ़ी पीने से फरागत पा चुके थे, और इनके जाने के बाद सब बारी बारी उठकर जाने लगे। यहाँ तक कि वहाँ सिर्फ अल्तमश अफरीदी और आलियाना रह गए। अल्तमश अफरीदी, जो कि अपना मोबाइल फ़ोन सेंट्रल टेबल पर रख कर भूल चुका था, उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। इत्तेफाक की बात थी कि आलियाना भी उसी वक्त उस टेबल के पास मौजूद चेयर पर बैठी हुई थी। अल्तमश अफरीदी के चेहरे पर ढेरों अफसोस और नीली आंखों में चुभन लिए उस तक आया था। मोबाइल उठाने की घर से झुका तो उसके और आलियाना के दरमियान फासला खुद ब खुद सिमट गया था। तुम जितना चाहे भाग लो मुझसे मिसेस, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, ये तो तय है। और अल्तमश फरीहा बेगम किचन से बाहर निकली तो अल्तमश अफरीदी की बात फरीहा बेगम किचन से बाहर निकली तो अल्तमश अफरीदी की बात, उसका झुकाव और आलियाना के चेहरे के बाद दलते तासुरात को खूबसूरती सुन और देख चुकी थी।
کیا یار اماں، بندہ اس گھر میں اپنی ہی بیوی سے 2 گھڑی سکون سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ سیدھے ہوتا پاؤں پٹک کر بولا تھا۔ اس کا نصیب ہی خراب تھا جو وہ اس لڑکی کو یہاں لے آیا تھا۔ یہاں تو وہ مزید پھیل کر اپنی ہی منوا رہی تھی۔ سونے پر سہاگا اس کی اولاد پیدا کر کے اس کے ساتھ نسلوں پر احسان عظیم کیا جانے والا تھا۔ پھر ان 2 ہفتوں میں اس نے جانے کیا کیا تھا کہ ان سب کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ ابھی تمہارے بابا دیکھ لیتے تو تمہیں لگتی سمجھ۔ انہوں نے اس کے قریب جاتے اس کے کان کھینچتے پیار سے تنبیہ کی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے۔ ہاں، ایک وہ الگ سے اپنی بہو کے باڈی گارڈ لگ چکے ہیں۔ التمش کا تو مانو سارا موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ سخت بدمزہ لگ رہا تھا۔ اچھا اب زیادہ مت بولو اور جاؤ جا کر آرام کرو۔ وہ اسے ڈانٹتی الیانہ کو لیے زمینہ خاتون کے روم میں چلی گئی۔ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ بند دروازے کو خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بڑبڑاتے اپنے روم میں جا بند ہوا تھا، جہاں الحان، زاویان اور ارتضیٰ پہلے سے ہی اس کی ٹانگ کھینچنے کو موجود تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو دیکھا الیانہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ گھنگھریالے بال کھلے تھے اور وہ خود اس وقت آف وائٹ رنگ کے پیجز میں ملبوس کافی مزمحل لگ رہی تھی۔ زمینہ خاتون کے روم میں اس وقت صرف لیمپ کی زرد روشنی پھیلی تھی اور آواز صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی تھی۔ الیانہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز تھی، جبکہ خود سفید رنگ کے گرم سوٹ اور شال میں ملبوس زمینہ خاتون لکڑی کے جائے نماز پر بیٹھی اب تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور تسبیح ہنوز ہاتھوں میں تھامے وہ بیڈ پر الیانہ کی دوسری جانب جا کر بیٹھ گئی۔ قدرے سوجے سرخ و سفید پاؤں چپل سے باہر اڑستے وہ اب خود بھی لحاف ٹانگوں پر ڈالے الیانہ کی ہی پوزیشن میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت صرف 2 عورتیں لگ رہی تھیں۔ ایک کے چہرے پر دنیا جہاں کی تھکن اب جھریوں کی صورت آتی تو دوسری کے چہرے پر آنے والے وقت کو لے کر پریشانی کی لکیریں تھیں۔ ایک لمبی تھکا دینے والی زندگی جی آئی تھی اور دوسری کو یہی تو ڈر تھا کہ ابھی ایک لمبی انچاہی زندگی گزارنی باقی تھی۔ ایک کا چہرہ پرسکون تھا اور دوسرے سکون کی خاطر بے سکون تھا۔ آپ اتنی مطمئن اور کمپوزڈ کیسے رہ لیتی ہیں؟ کچھ دیر کے بعد روم کی خاموش فضا میں الیانہ کی آواز گونجی تھی، جبکہ اس معصوم سوال پر زمینہ خاتون مدھم سا مسکرا دی۔ کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ الیانہ ذرا چونکی تھی، چہرے کے ساتھ ساتھ رخ بھی ان کی جانب پھیر لیا تھا۔ اس جواب کی الیانہ کو توقع بہرحال نہیں تھی۔ الیانہ تو اکیلی تھی، اس لیے وہ بے بس تھی۔ زمینہ خاتون کے پاس ان کا سارا خاندان تھا، پھر وہ کیوں بے بسی سے بھرا جواب دے رہی تھی؟ پھر وہ کیوں وہی جواب دے رہی تھی جو الیانہ کے پاس پہلے سے ہی تھا؟ دیکھو بیٹا، ہم انسان ہیں، بہت کمزور اور مجبور ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ زمینہ خاتون الیانہ کی جانب دیکھتے بہت محبت سے کہہ رہی تھی، جانتی ہوں تمہارے ساتھ برا ہوا ہے اور برا کرنے والا بھی میرا خون تھا، مگر بیٹا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اتنا عرصہ اسے اس اولاد کے بارے میں چھپا کر ناانصافی کی ہے؟ اچھے کے بدلے اچھا تو سب کرتے ہیں۔ ہماری اچھائی کو تو تب پتہ چلتا ہے جب ہم کسی کی برائی کے بدلے، زیادتی کے بدلے اچھائی کریں۔ وہ ٹھہر کر کافی سوچ کر بول رہی تھی۔ کہیں ڈر بھی تھا کہ الیانہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ تو کیا آپ مجھے اپنے پوتے کو معاف کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر استہزاء یا تعصب نہ چاہتے ہوئے بھی ابھرا تھا۔ اس کی بات پر زمینہ خاتون مدھم سا مسکرا دی تھی۔ دادی، بچے صرف باپ ہی کیا ماں کے بنا بھی پل جاتے ہیں۔ وہ شاید انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ اس بچے کی وجہ سے وہ التمش آفریدی کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ پالتو بیٹا جانوروں کے بچے بھی جاتے ہیں۔ زمینہ خاتون کی رسالت سے بھری آواز پر الیانہ چپ رہ گئی تھی۔ لیکن انسان کے بچے کو اگر باپ اور ماں کا پیار نہ ملے تو اس کی زندگی میں خلا رہ جاتا ہے، پھر وہ خلا ساری عمر نہیں بھر سکتا، اور یہ بات الیانہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایسے بچے اس خلا کو پر کرنے کے لیے باہر کا رستہ چن لیتے ہیں۔ صحیح غلط کیا ہوتا ہے وہ جان نہیں پاتے، وہ جان سکتے بھی نہیں، کیونکہ انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ مت معاف کرو التمش کو، اگر میری بیٹی کا دل نہیں مانتا تو اسے معاف مت کرو، بے شک دوسرا موقع بھی مت دو، لیکن پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ الیانہ نے سر جھکائے ان کی ساری بات سن رہی تھی، قدرے چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ تم اس بچے کو اس کے باقی کے رشتوں سے دور نہیں کرو گی، تم یہاں سے جانے کا سوچو ہی بھی نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی اس قدر محبت سے کہہ رہی تھی کہ الیانہ انکار نہ کر سکی، اور اس بات میں سر ہلاتے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو آج کے لیے
لیکچر اتنا ہی کافی تھا، میری بیٹی آرام کرے۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتے بولنے تو الیانا گہری سانس بھرتے چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔ اسے سمجھ آ رہی تھی سمینا خاتون کی ساری باتیں۔ وہ تو خود رشتوں کی ترسی ہوئی تھی، اپنے بچے کے لیے وہ کبھی بھی ایسی راہ چننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کی ہوا تک بھی الیانا اپنے بچے پر نہ پڑنے دیتی۔ وہ سوچ رہی تھی یہی باتیں، اس کی ماں کیسی تھی، وہ کیسی ماں بنے گی۔ بہت سارے وعدے تھے جو وہ اس وقت اپنے ساتھ کر رہی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں موندے وہ بہت کچھ پلان کر چکی تھی، اور پھر یہی سب سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی، خود بھی بے خبر ہی رہی۔ اتوار کی شام تمام تر خوبصورتی لیا فریدس کے لان میں اتری تھی۔ سفید پھولوں سے ہر سو کی گئی سجاوٹ آنکھوں کو بے حد بھلا ٹھنڈا سا تاثر دے رہی تھی۔ آدھے سے زیادہ مہمان آ چکے تھے، یہی وجہ تھی کہ ولا کا پورچ گاڑیوں سے اور لان رشتہ داروں سے، دوست احباب سے بھرنے لگا تھا۔ گھر کے سب افراد بھی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ سب مرد اس وقت وائٹ آفر شلوار قمیض میں ملبوس اپنے تمام تر مردانہ وجاہت سمیت مہمانوں کو ریسیو کرنے کے ساتھ سارے کام بھی دیکھ رہے تھے۔ گھر کی خواتین بھی ہلکے رنگ کے لباسوں میں ملبوس بے حد پروقار لگ رہی تھی۔ ننھا سا کیان اس وقت بالکل اپنے باپ کی طرح کی قدرے ہلکے کام والی سفید رنگ کی شیروانی میں یہاں وہاں بھاگتا خوب چہک رہا تھا۔ باقی دوست احباب کے بچے افریدس کی سکروتے لاڈلے کو خوب اہمیت دے رہے تھے، جس کی وجہ سے آج شام کی تقریب رکھی گئی تھی۔ کیان کی پیدائش پر جو خیالات تھے، سب میں اس سنت کو ادا کرنے کا خیال تو سب کو ہی تھا، مگر آئلین کی پیش نظر خاموش رہے۔ مگر اب زاویان کی واپسی ہو چکی تھی اور ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک تھا، تو لگے ہاتھ یہ کام بھی سر انجام دیا جانے لگا۔ یہ پہلی ایسی تقریب تھی جہاں الیانا کا تعارف التمش افریدی کی بیوی کی حیثیت سے سب رشتہ داروں سے کروایا جا رہا تھا۔ وہ خوش تھی نہ دکھی تھی، وہ بس ٹھیک تھا جو بھی چل رہا تھا اور جیسا بھی چل رہا تھا۔ سب لوگ اسے عزت دے رہے تھے، پروٹوکول دے رہے تھے، اور وہ خود فریحہ بیگم کے ساتھ سب سے ملتے ایک رسمی سی مسکراہٹ منہ پر سجائے ملتی التمش افریدی کو کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ یہاں ایک طرف اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، مگر نظریں اس پر ٹکی تھی جو کہ پستہ رنگ کے لانگ شرٹ اور شرارے میں ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کنگھریالے سیاہ بال کھلے تھے۔ عین اسی وقت الیانا کی نظر اٹھی تھی اور التمش افریدی سے جا ملی، جس نے اسے نظروں سے ہی سراہا تھا جو ابن الیانا کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور وہ نظروں کا رخ موڑ گئی۔ جب اس کا یوں نظریں چرانا التمش افریدی سے بالکل بھی ہضم نہ ہوا تو اس کے قدم خود بخود ہی الیانا کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ بڑی عزتیں وصولی جا رہی ہیں۔ فریحہ بیگم کسی کام سے کہیں اور چلی گئیں کہ تبھی اسے التمش افریدی کی آواز اپنے قریب سے سنائی دی تھی۔ کیوں تمہیں ہضم نہیں ہو رہی یہ بات؟ جواب ہمیشہ کی طرح تھپڑ کی صورت تیار تھا۔ یہ التمش افریدی کے منہ پر مارا۔ نہیں، بس تمہیں عادت نہیں ہوگی نا، اس لیے کہہ رہا تھا۔ دل کے جذبات سے میں تھپکی دے کر سلایا اور دماغ ایک بار پھر سے میدان میں اتر آیا۔ بھائی ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، دعا کرو میرا منہ بند رہے، ورنہ جس دن یہ کھل گیا نا، عادتیں تمہیں بھی بدلنی پڑ جائیں گی۔ اس کی بات تک التمش افریدی پہنچ گیا تھا۔ تم شوہروں کی عزتیں ہم بیویوں کی چپ سے مشروط ہیں مسٹر افریدی۔ ناؤ پلیز ایکسکیوز می۔ اس سے زیادہ وہ اسے برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو یہ جا وہ جا، وہ بے دہانی میں خود کو التمش افریدی کی بیوی کہہ چکی تھی، اور سارے جملے میں التمش افریدی کو جیسے سنا ہی یہ لفظ دیا تھا، بیوی۔ انٹرسٹنگ۔ اس نے مسکراتے ہاتھ میں تھامے گلاس سے مشروب اندر اتارا تھا۔ کیا یہاں خود ہی خود مسکرائے جا رہے ہو؟ وہاں سب تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ وہ چودھری بھی پہنچنے والا ہے بس۔ پھر جانے الہان کہاں سے ٹپک پڑا تھا، اور اس التمش افریدی کے مہمان نے حسوسی کے بارے میں مطلع کرنے لگا کہ جس شخص کے التمش افریدی پر بہت احسان تھے، جواباً التمش الہان کے ساتھ باقی لوگوں سے ملنے لگا، جبکہ لان کے ایک طرف ارتضا، زاریہ، عامر، لائلہ لوگ سب کھڑے آپس میں باتوں میں لگے تھے۔ شزا بھی وہیں تھی اور حسب معمول ماہی بیگم کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تم سے زیادہ وہ میری ماں کا ہاتھ بٹواتی ہے؟ عامر جب سہیلا کا سرخ چہرہ دیکھتا خود کو قابو کیے بیٹھے تھا، جلتے پر تیل ڈالنے سے خود کو روک نہ سکا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تم جان بوجھ کر ہمارے درمیان اسے لا رہے ہو؟ جواباً اس نے بھی اتنا ہی تحمل سے کہا تھا۔ سوچ رہا ہوں کوئی پکا ہی بندوبست کر لینا چاہیے۔ عامر نے ہاتھ میں تھاما گلاس لبوں سے لگاتے کافی سوچ وچار کے بعد نیا حل پیش کیا تھا۔ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، آئلہ شزا کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھتی تھی۔ وجہ جو تھی وہ ایک نہایت ہی بے وقوفانہ وجہ تھی۔
मैं भी सोच रही हूँ तुम दोनों का ही कोई पक्का बंदोबस्त कर दूँ। चबा चबा कर उसने एक लफ्ज़ कहा था। आमिर ने कदरे झंबे से उसे देखा था, जो कि लाइट पिंक कलर की लॉन्ग शर्ट और हम रंग ट्राउज़र के साथ मरून शाल ओढ़े हल्के फुल्के मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था आयला। आमिर ने ताज्जुब भरी नज़रों से उसे देखते गहरी सांस खींचते वजाहत देनी चाहिए। लेकिन मेरा वही मतलब था, तो उससे दूर रहो आमिर अफरीदी, वरना अगर मैंने ये गेम्स खेलनी शुरू कर दी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो अपनी बात कहती इसके पास से हटती चली गई, जबकि आमिर का तो मुंह खुला का खुला रह गया, चेहरा सुर्ख पड़ा था। इसकी बीवी क्या बकवास करके गई थी, अभी यहाँ से ये समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। एक सेकंड ज़रा रुको तुम, मेरी बात। अरे आमिर, तुम शुक्र है तुम मिल गए हो। ये देखो कयान कितना तंग कर रहा है। आलिम भी पता नहीं कहाँ चली गई। अभी आमिर आयला की तबीयत दुरुस्त करता ही कि तभी वहाँ रोते हुए कयान को उठाए शिज़ा आ गई थी, जिसके कपड़े भी खासे गंदे हो रखे थे। शायद नहीं यकीन साहबजादे गिर कर आ रहे थे। अरे अरे, क्या हो गया है मेरे बेटे को? वो उसे उठाए बहलाने लगा। उसके तरफ शिज़ा थी, एक तरफ आमिर था, और इन दोनों के दरमियान कयान था कि तभी फोटोग्राफर वहाँ चला आया। सर पिक्चर प्लीज़। उसके गर्दन के साथ लटका वो जदीद तर्ज का कैमरा शायद कयान के लिए भी काफ़ी फैसिनेटिंग था। यही वजह थी कि वो भी फ़ौरन से चुप कर गया। तकरीबन सब मेहमानों की तवज्जो अब इन पर थी, जो कि अब काफ़ी क्यूट पोजेस में पिक्चर्स बनवा रहे थे। क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आयला, जो कि लाल चेहरा और आंखों में एक नया अज़्म लिए सामने का मंजर देख रही थी, आयलीन की आवाज़ पर ज़रा चौंकी। नहीं, कुछ नहीं, उसने बात टालनी चाहिए। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आयलीन ने सामने खड़े शीज़ा और आमिर से नजरें उठाकर उसे काफ़ी हैरत से देखते सवाल किया था। मैं यहाँ ही ठीक हूँ। उसकी आवाज़ काफ़ी मध्यम थी, नज़रों से आग निकल निकल कर सामने खड़े आमिर को झुलसाने के दर पर थी। नज़रों से आग निकल निकल कर सामने खड़े आमिर को झुलसाने के दर पर थी। लो देखो तो माहीन, कियान तो बिल्कुल आमिर का ही बेटा लग रहा है। किसी दूर के रिश्तेदार का तबसरा था, जो कि आयला के कानों तक भी बखूबी पहुंचा था। जब अपन महीन बेगम खामोशी रही। काफ़ी टाइम हो गया है आमिर की शादी को, वैसे कोई खुशखबरी नहीं इनकी तरफ? ये कोई रिश्तेदार खातून थी जिन्होंने भी शायद किस्सा डालना ज़रूरी समझा था। आयला की तो आंखें मारे जलन और जब्त के सुर्ख पड़ने लगी थी। गहरी सांस भरते उसने अपनी आंखें बंद करते खुद को कंट्रोल किया था। लो उधर तो देखो, कितना शरीर है ये बच्चा। दूर कहीं से आवाज़ और साथ सबके हंसने की आवाज़ आई तो उसने आंखें खोली। सामने का मंजर कुछ यूं था। आमिर शायद कियान को किस करने झुका था, मगर कियान हंसते हंसते चेहरा पीछे कर लिया और नतीजतन आमिर के होंठ शिजा के गाल के साथ मस हुए थे। ये ऐसी हरकत थी कि आमिर तो आमिर शिजा भी शदीद बौखलाहट का शिकार हो गई थी। दोनों ने ही एक दूसरे से नजर चुराई थी। ये गैर इरादा तौर पर सरकर्दा हुआ एक अमल था। यही वजह थी कि कियान की किलकारियों के साथ साथ बाकी सब ने भी हंस कर इस मामले को रफा दफा किया था। मगर आयला बाकी सब में शामिल नहीं थी। वो हो ही नहीं सकती थी। वो यकटक आमिर को देख रही थी कि तभी आमिर की नजरें आयलीन के करीब साकत खड़ी आयला से जा टकराई थी, और उसका चेहरा पड़ते आमिर बहुत कुछ समझ गया था। एक दफ़ा फिर से वो अपने और उसके दरमियान गलतफहमियों की दीवार खड़ी कर चुका था। मगर ये एक हादसा था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। जब बाकी सब समझ गए तो आयला को भी यकीनन इतनी सी बात समझ आई होगी। एक यही इत्मीनान था जो आमिर के दिल को था, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये इतनी सी बात आयला के लिए इतनी छोटी और आम बिल्कुल नहीं थी। एन उस वक्त जब अंदर फोटोशूट चल रहा था, आफरीदी विला के बाहर एक लेटेस्ट मॉडल गाड़ी आकर रुकी थी। बाहर नीम रोशनी थी। ये वजह थी कि गाड़ी का रंग स्याह ही मालूम हो रहा था। तभी कोई ड्राइविंग डोर खोलता बाहर निकला। स्याह चमकते बूट, स्याही शलवार कमीज में मरबूत शॉल अच्छे से गिर लपेटे वो लंबा चौड़ा वजूद काफ़ी मुतासर कुन शख्सियत रखता था। हाथ में सफ़ेद बुके फूलों का बुके थामे वो जहाँ जहाँ से जा रहा था, लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वो था ही ऐसा। अब चूंकि वो चलता रोशनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसके चेहरे के नकूश भी वाज़ेह नजर आने लगे। कुशादा पेशानी, नीली आंखें, सतवां खड़ी नाक, मूंछों तले मुस्कुराते लब। वो वाकई ही बेहद हैंडसम था। सोने पर सुहागा मुस्कुराते उसके गालों पर गड़े पड़ते थे, और इसी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वो सबके दरमियान पूरे एतमाद चलता आगे बढ़ रहा था। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था, लोग उसकी जानिब इशारा करते बातें कर रहे थे, जबकि इन सबकी आंखों में उतरती सताइश की हकान चौधरी को आदत थी। जी बिल्कुल, वो हकान चौधरी था। वो एक वकील था। वही वकील जिसने अल्तमश अफरीदी की इज्जत बचाई थी। वही हकान चौधरी जिसने अल्तमश अफरीदी का एतमाद
عالم اور علیانہ کو دھوکہ دے کر کمایا تھا۔ وہی حقان چودھری جس کی آنکھیں نیلی تھیں، اور وہی حقان چودھری جو کہ علیانہ کا خالہ زاد ہونے کے ساتھ ساتھ قصوروار بھی تھا۔